پاکستانی شاہینوں نے جس طرح 3 رفال طیارے گرائے، مودی اسے قیامت تک یاد رکھے گا۔ 6 سے 10 مئی تک دنیا کو پاک فضائیہ نے اپنی اعلیٰ ترین مہارت سے حیرت میں ڈالا، دشمن کے دانت توڑے اور غرور کو خاک میں ملایا۔ پاکستان کی تاریخ میں اس سے شاندار فتح ہمیں پہلے نصیب نہیں ہوئی تھی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کامرا ایئر بیس کے دورے پر شاہینوں کو زبردست خراج تحسین، کہا 10 مئی کو خطے کے نام نہاد تھانے دار کا بت پاش کر دیا گیا۔ دشمن کو پیغام ہے کہ دوبارہ میلی آنکھ سے دیکھا تو پیروں تلے رون دیے جاؤ گے۔ کہا پاکستان نے بھارت کے 5 نہیں 6 طیارے گرائے، دشمن کی فوجی تنصیبات کو تاک کر نشانہ بنایا۔ دشمن کے جنگی جنون کا بخار اتر چکا، اب امن کی بات کرو۔ مقبوضہ کشمیر کے عوام کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حق خود ارادیت دینا ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کا تنازع حل ہو گیا۔ پاکستان اور بھارت سے کہا ہے جنگ کے بجائے تجارت کریں۔ تجارت بڑھانے کی بات پر پاکستان اور بھارت خوش ہیں اور اس پر کام ہو رہا ہے۔ دوحہ میں امریکی فوجی اڈے پر تعینات فوجیوں سے خطاب میں ڈونلڈ ٹرمپ نے غزہ کو تحویل میں لینے کا بھی ایک بار پھر اشارہ دے دیا۔ کہا غزہ کو فریڈم زون بنائیں اور اس میں امریکہ کو شامل ہونے دیں۔ ان کے پاس غزہ کے لیے بہت اچھے منصوبے ہیں۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ افغانستان کا بگرام ایئر بیس کسی کو نہیں دیں گے، اپنے پاس رکھیں گے۔ پاکستان نے سیز فائر کی درخواست نہیں کی، یہ درخواست بھارت نے کی۔ پاکستان نے بھارت کو سفارتی میدان میں بھی دونوں ممالک میں افواج کو نارمل سطح پر لے جانے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ افواج کو نارمل سطح پر لے جانے کے بعد مذاکرات کا مرحلہ ہوگا۔ پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ طے ہوا تھا کہ دونوں ممالک کی نیوٹرل مقام پر ملاقات ہوگی۔ یہ طے ہونا ہے کہ وہ نیوٹرل مقام کون سا ہوگا۔ بھارتی وزیر خارجہ کی بات سنی کہ وہ دہشت گردی پر بات کرنے کو کہہ رہے ہیں۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ دہشت گردی کا خاتمہ ہو۔ ہم پہلے بھی جامع مذاکرات پر بات کرتے رہے ہیں۔ جب مذاکرات ہوں گے تو سنتاس معاہدے سمیت تمام چیزوں پر بات ہوگی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ پاکستان اور بھارت دونوں طرف یہ واضح ہے کہ سیز فائر ہو چکا ہے اور یہ رہے گا۔ دونوں ممالک میں افواج کو نارمل سطح پر لے جانے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ افواج کو نارمل سطح پر لے جانے کے بعد مذاکرات کا مرحلہ ہوگا۔ پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ طے ہوا تھا کہ دونوں ممالک کی نیوٹرل مقام پر ملاقات ہوگی۔ یہ طے ہونا ہے کہ وہ نیوٹرل مقام کون سا ہوگا۔ بھارتی وزیر خارجہ کی بات سنی کہ وہ دہشت گردی پر بات کرنے کو کہہ رہے ہیں۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ دہشت گردی کا خاتمہ ہو۔ ہم پہلے بھی جامع مذاکرات پر بات کرتے رہے ہیں۔ جب مذاکرات ہوں گے تو سنتاس معاہدے سمیت تمام چیزوں پر بات ہوگی۔ پاک بھارت ڈی جی ایم اوز کے رابطے کے بعد بھارتی فوج نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ بھارت اور پاکستان نے اعتماد سازی کے اقدامات جاری رکھنے کا فیصلہ کیا۔ پاکستان اور بھارت نے الرٹ کی سطح کم کرنے کے لیے اعتماد سازی اقدامات جاری رکھنے کا فیصلہ کیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا بھارت کی جانب سے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی صورت میں تیز اور یقینی جواب دینے کا عزم۔ برطانوی میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ جو بھی ہماری سرزمین سالمیت اور خود مختاری کی خلاف ورزی کرنے کی کوشش کرے گا، ہمارا جواب بے رحمانہ ہوگا۔ اگر بھارت سمجھتا ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف جنگ کا محاذ کھڑا کر سکتا ہے تو یہ خطے میں تباہی کا باعث ہوگا۔ مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد کے مطابق کشمیری عوام کو حل کرنا ہوگا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ خدشہ ہے بھارت کے منفی طرز عمل کی وجہ سے سیز فائر جاری نہیں رہے گا، جو نہ صرف اس خطے بلکہ پوری دنیا کے لیے خطرناک ہوگا۔ پروگرام کیپٹل ٹاک میں گفتگو کرتے ہوئے بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ بھارت کے ساتھ حالیہ کشیدگی میں پاکستان کو نہ صرف عسکری بلکہ سفارتی سطح پر بھی بہت بڑی فتح حاصل ہوئی۔ مارکہ حق میں تاریخی فتح پر ملک بھر میں آج یوم تشکر منانے کا اعلان۔ اعلامیہ کے مطابق یوم تشکر پر پاکستانی عوام اور افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا جائے گا۔ وفاقی دارالحکومت میں 31، صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی دی جائے گی۔ مزار قائد اور مزار اقبال پر گارڈز کی تبدیلی کی تقریب کا انعقاد کیا جائے گا۔ پرچم کشائی کی تقریب وفاقی اور صوبائی دارالحکومتوں میں منعقد کی جائیں گی۔ یوم تشکر کی نمایاں تقریب آج رات پاکستان مونیومنٹ اسلام آباد میں منعقد ہوگی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا یوم تشکر پر ملک بھر میں یادگار شہداء پر پھول رکھے جائیں گے، دعائیہ تقریب منعقد ہوگی۔ آذربائیجان کا پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی کا خیر مقدم۔ بھارتی جارحیت کے خلاف پاکستان کی شاندار کامیابی پر مبارکباد۔
برادرانہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی آذربائیجان کے صدر الہام علیوف سے ٹیلی فون پر گفتگو، کہا پاکستان جنگ بندی برقرار رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔ آذربائیجان کے صدر نے امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ پاکستان کی حمایت کرنے پر بھارت میں ترکی کے خلاف مہم جاری۔ بھارت نے ترک ایویشن کمپنی کی سیکیورٹی کلیئرنس منسوخ کر دی۔ بھارتی میڈیا کے مطابق بھارتی حکومت نے منسوخی کی وجہ قومی سلامتی کو بتایا۔ ترک کمپنی بھارت کے 9 ہوائی اڈوں پر گراؤنڈ آپریشن سروسز فراہم کرتی ہے۔ پاکستان نے امریکہ کو منتخب آئٹمز پر زیرو ٹیرف دو طرفہ تجارت کی پیشکش کر دی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ امریکی صدر کے پاکستان کے ساتھ تجارت بڑھانے کے جواب میں پاکستان نے یہ تجویز دی ہے۔ پاکستان منتخب ٹیرف لائنز پر زیرو ٹیرف کے ساتھ باہمی مفادات کی بنیاد پر دو طرفہ معاہدہ کرنا چاہتا ہے۔ پاکستان امریکہ کے ساتھ متعدد شعبوں میں دو طرفہ تجارت کو توسیع دینا چاہتا ہے۔ یہ پیشکش امریکی صدر کی طرف سے پاک بھارت فائر بندی کا معاہدہ کرنے کے بعد کی گئی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایپل کو اپنی پروڈکٹ بھارت میں بنوانے سے باز رہنے کا کہہ دیا۔ کہتے ہیں ایپل کے سی ای او ٹم کک بھارت کے بجائے اپنی پروڈکٹس امریکہ میں بنائیں۔ امریکہ کو بھارت میں پروڈکشن سے کوئی دلچسپی نہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ بھارت تو انہیں زیرو ٹیرف دے رہا ہے۔ امریکی صدر کے بیان کو بھارتی میڈیا نے مایوس کن قرار دیا۔ تبصرے میں کہا کہ ٹرمپ نے بھارت کو دھوکہ دیا۔ آپریشن بنیاد مرصوص کی کامیابی پر پیپلز پارٹی کا یوم تشکر۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا صوبے میں بھارتی حملے میں پاک فوج کے جوانوں سمیت 7 شہداء کو 1-1 کروڑ روپے دینے کا اعلان۔ تقریب سے خطاب میں کہا مسلح افواج نے بھارتی جارحیت کا بھرپور جواب دے کر ثابت کیا کہ وہ وطن عزیز کے دفاع کے لیے ہمیشہ تیار ہیں۔ پہلگام حملے کے بعد سنتاس معاہدے کی معطلی سے بھارت کے عزائم کا پتہ چل گیا۔ پیپلز پارٹی خواتین ونگ کی صدر فریال تالپور نے بھارت کے خلاف کامیابی پر قوم کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ بھارتی جارحیت کا تمام پاکستانیوں نے ایک قوم ہو کر جواب دیا۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن نے خطاب میں کہا کہ پاک افواج نے بھارت کو جو دھول چٹائی یہ تاریخ میں سنہری الفاظ میں لکھا جائے گا۔ دنیا کو پیغام چلا گیا کہ ایشیا کی سپر پاور پاکستان ہے۔ سینٹ نے بھارتی جارحیت کے خلاف مسلح افواج کی کارروائی پر قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ آرمی، ایئر فورس اور نیوی نے پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ کیا۔ اس آپریشن میں پاکستان کی خود مختاری کا تحفظ کیا۔ آپریشن پختگی سے کیا گیا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے مسلح افواج سے متعلق قرارداد ایوان میں پیش کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے کہ بھارتی حملوں کے خلاف قوم نے سیسا پلائی دیوار کی طرح ملکی سلامتی میں حصہ ڈالا۔ نفرت کی سیاست ختم ہوئی تو پاکستان ترقی کر رہا ہے۔ لاہور میں ٹریکٹر تقسیم کی تقریب سے خطاب میں مریم نواز نے کہا مخالفین نے پوری کوشش کی کہ کسانوں سے احتجاج کرائیں لیکن کسان پروپیگنڈے میں نہیں آئے۔ جن کسانوں نے گندم کی تاریخی فصل اگائی انہیں 1000 مفت ٹریکٹر بطور انعام دے دیے ہیں۔ 20,000 ٹریکٹرز مزید دینے جا رہے ہیں۔ مریم نواز نے چین کی طرف سے تحفے میں ملنے والے ٹریکٹر اور دیگر زرعی آلات کا معائنہ بھی کیا۔ سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ غزہ پر حملہ ہوا تو مودی نے اسرائیل کی حمایت کا اعلان کیا۔ پاکستان کا بھارت کو جواب غزہ کا بدلہ ہے۔ کوئٹہ میں فلسطین مارچ سے خطاب کرتے ہوئے کہا حکمران اجازت دیں تو ہماری فوج اور عوام اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بجا سکتے ہیں۔ عرب حکمراں ہوش میں آ جائیں اور اسرائیل کو تسلیم نہ کریں۔ پاکستان بھارت کو جواب دے سکتا ہے تو عرب بھی اسرائیل کو جواب دے سکتے ہیں۔ بانی PTI حکومت کے ساتھ بات چیت پر آمادہ۔ بیرسٹر گوہر کو مذاکرات کی اجازت دے دی۔ ہدایت دی کہ نتائج یقینی بنانے کے لیے مذاکرات ٹی وی کیمروں کی چکا چوند سے دور ہوں۔ ایڈیٹر انویسٹیگیشن انصار عباسی کی جنگ اور دی نیوز میں شائع رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف کی حالیہ پیشکش پر بانی کی رضامندی کے بعد PTI اب باضابطہ طور پر حکومت سے رجوع کرے گی۔ بیرسٹر گوہر نے پیر کو بانی PTI سے ملاقات کی تھی۔ انہوں نے دی نیوز سے گفتگو میں تصدیق کی کہ شہباز شریف کی پیشکش بانی PTI تک پہنچا دی۔ PTI ذرائع کے مطابق بانی PTI چاہتے ہیں کہ مذاکرات کو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل ہو۔ بانی اس عمل کو آسان بنانے کی خاطر اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے سے ملاقات کے لیے بھی تیار ہے۔
चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की किसी भी किस्म की डील की खबरों की तरदीद। कहा बानी पीटीआई के साथ किसी भी किस्म की डील की तरदीद करते हैं। सियासी मामलात का हल डायलॉग से ही होना चाहिए। बानी पीटीआई के बच्चों ने भी कह दिया है कि कोई डील नहीं की गई। बानी पीटीआई के बेटे कासिम और सुलेमान हालात से बाखबर और वालिद से राबते में हैं। तहरीक इंसाफ की रहनुमा शानदाना गुलजार ने कहा है कि सलमान अकरम राजा कहते हैं हम अदालतों में दरवाज़ा खटखटाने आते हैं, हम दरवाज़ा खटखटाने वालों में से नहीं, दरवाज़ा तोड़ने वालों में से हैं। बानी पीटीआई के साथ जो नाइंसाफ़ी करेगा अवाम उनके घरों में घुसेगी। शानदाना गुलजार की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर भी तनकीद। नून लीग के सदर नवाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, सदर आसिफ जरदारी और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को निशाने पर रख लिया। अगले विफाकी बजट में सखर कराची मोटरवे मंसूबे को शामिल करने के लिए कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम यक आवाज़। पीपल्स पार्टी के सैयद नवीद कमर का कहना था कि इस वक्त जो पीएसडीपी बन रही है इसमें मोटरवे के मुताबिक रकम नहीं रखी जा रही। पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर गिलानी ने कहा कि वजारत मनसूबाबंदी संजीदगी नहीं दिखा रही। एमक्यूएम के रुकन सैयद हफीजुद्दीन ने पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ की तायीद की। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने जवाब दिया जो भी करना पड़ा सखर कराची मोटरवे मनसूबा बजट में शामिल करेंगे। डेप्यूटी स्पीकर ने वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल को आज ऐवान को इस मामले पर एतमाद में लेने की हिदायत कर दी। राजनपुर और मुजफ्फरगढ़ के कच्चे के इलाके में पुलिस का ऑपरेशन, 2 डाकू हलाक, 5 जख्मी। डीपीओ का बहादुरी दिखाने पर एहलकारों की तारीफ, नकद इनामात का ऐलान। कराची के इलाके लानी में फायरिंग से 10 साल का बच्चा जा बहक, खाला जख्मी। पुलिस के मुताबिक नामालूम मुल्जिमान ने शहरी से डकैती के दौरान अंधाधुंध फायरिंग की। एक गोली करीब मौजूद बच्चे के सर में लगी। फायरिंग से बच्चे की खाला जख्मी हो गई। बाजोड़ में मामून उमर खेल कबाइल के 2 ग्रुप्स में 31 साल बाद सुलह। कबाइलियों ने इलाके में जश्न मनाया। फरीकैन ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी। 1994 में ज़मीन के झगड़े से शुरू होने वाले कबाइली तनाज़े पर 73 अफराद कत्ल, सैकड़ों अफराद जख्मी हो चुके हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा है कि बलोच अलहदगी पसंद तहरीक का अंजाम भी कुर्द तहरीक वाला होगा। अलहदगी पसंदी के लिए तरक्की ना होने की दलील गलत है। बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार से खिताब करते हुए कहा आज तुर्बत में यूनिवर्सिटी और गर्ल्स कैडेट कॉलेज है, सड़क है, एयरपोर्ट है, तो वहां शोरश नहीं होनी चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि भारत का पूरी दुनिया में अगर साथी और मददगार था तो वो इसराइल था। भारत भी इसराइल की टेक्नोलॉजी पर ही लड़ रहा था, लेकिन पाकिस्तान ने शिकस्त दी। मसला कश्मीर हल किए बगैर भारत के साथ तिजारत नहीं होगी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने कहा है कि जंगी मैदान में दुनिया ने हमारे जवानों की बहादुरी को तस्लीम किया। हमारी फौज और एयरफोर्स ने भारत को चारों शाने चित कर दिया। भारत के खिलाफ जंग में कामयाबी पर पीपल्स पार्टी के कारकुनों का आतिशबाजी का मुजाहिरा। ऑपरेशन बुनियान मरसूस की कामयाबी पर गवर्नर हाउस कराची में यादगार शोहदा के संगे बुनियाद की तकरीब। गवर्नर सिंध कामरान खान रिसोरी ने खिताब में कहा मुट्ठी भर दहशत गर्दों को पाकिस्तान से खेलने की इजाज़त नहीं मिलेगी। अफवाज ने बता दिया कि मुल्क का दिफा मजबूत हाथों में है। हम दुनिया को बता चुके हैं कि पाकिस्तान जंग का ख्वाहिशमंद नहीं। मुल्क भर में पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैलियां। कराची और लाहौर में अवाम का पाक फौज से इजहार यकजहती। मुजफ्फराबाद, सबाहनी, बहावल नगर, जैकबाबाद, कमालिया, हाफजाबाद में रैलियां निकाली गईं। मीरपुर में चेयरमैन जिला कौंसिल, मेयर, सदर बार, सहाफ़ी, वकला और सिविल सोसाइटी ने मिलकर केक भी काटा। पानसेरा में पाकिस्तान आर्मी, नेवी और पाक फ़ज़ाइया के हक़ में स्कूल के बच्चों ने रैली निकाली। छोटे छोटे सब्ज़ हिलाली परचम लिए नारे लगाते रहे। अमरीकी दिफाई तजियाकार क्रिस्टीन फेयर ने पाकिस्तान के कई तैयारे गिराने के दावे को बकवास करार दे दिया। एक प्रोग्राम में सहाफ़ी ने सवाल किया भारतीय एयरफोर्स ने डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस ने पाकिस्तान के कई तैयारे गिराने का दावा किया। कहा उनके पास तादाद है लेकिन वो बताना नहीं चाहते। आप इसे कैसे देखती हैं? जवाब में सवाल पर क्रिस्टीन फेयर ने कहा कि वो इसे एक बकवास के तौर पर देखती हैं क्योंकि इस दावे की कोई तस्दीक नहीं की गई। अमरीकी दिफाई तजियाकार ने भारतीय मीडिया के पाकिस्तान की 20% एयरफील्ड्स को नुकसान पहुंचाने की भी तरदीद की।
مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ریاستی دہشت گردی جاری، قابض فوج نے ضلع پلوامہ میں 3 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ کشمیر میڈیا کے مطابق بھارتی فوج نے کشمیری نوجوانوں کو محاصرے اور تلاشی کی آڑ میں شہید کیا۔ غزہ پر اسرائیل کے حملوں میں اضافہ، صبح سے اب تک مزید 85 فلسطینی شہید۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں بھی اسرائیلی فوج کی کارروائی، 5 فلسطینی شہید۔ یمن سے اسرائیل پر میزائل حملہ، اسرائیلی فوج کا میزائل مار گرانے کا دعویٰ۔ غزہ جنگ بندی کی کوششیں، دوحہ میں حماس اور اسرائیل کے بالواسطہ مذاکرات جاری۔ امریکی صدر ٹرمپ دورہ مشرق وسطی کے آخری مرحلے میں ابوظہبی پہنچ گئے۔ صدارتی محل پہنچنے پر گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ صدر ٹرمپ کی اماراتی صدر شیخ محمد بن زاید ال نہیان سے ملاقات۔ اماراتی صدر نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ دوستانہ تعلقات میں اضافے کے خواہش مند ہیں۔ ٹرمپ نے UAE کے امریکہ میں کھربوں ڈالر سرمایہ کاری منصوبے کو سراہا۔ اس سے پہلے صدر ٹرمپ نے ابوظہبی کے ولی عہد شیخ خالد بن محمد کے ہمراہ شیخ زاید مسجد کا دورہ بھی کیا۔ ترکی میں روس یوکرین براہ راست مذاکرات، روسی صدر پوتن اور یوکرینی صدر زیلنسکی شریک نہیں ہوں گے۔ زیلنسکی کی یوکرینی وزیر دفاع کی سربراہی میں وفد بھیجنے کی تصدیق۔ یوکرینی وفد استنبول میں موجود اعلیٰ سطح کے روسی وفد سے ملاقات کرے گا۔ ترکی کا فریقین کو امن کے لیے مفاہمتی اقدامات کرنے پر زور۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ جب تک میں اور پوتن اکٹھے نہیں ہوں گے کچھ نہیں ہوگا۔ بھارت کے نامور جیولن تھروئر نیرج چوپڑا پاکستان کے اولمپک گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم کے ساتھ دیرینہ تعلقات سے مکر گئے۔ کہتے ہیں ایتھلیٹکس کی دنیا میں ان کے بہت سے دوست ہیں، جو ان سے عزت سے بات کرتا ہے وہ بھی ان کو عزت دیتے ہیں۔ نیرج چوپڑا کا یہ بیان پچھلے ماہ سوشل میڈیا پر عوام کی جانب سے ان پر شدید تنقید کے بعد سامنے آیا ہے، جس میں انہوں نے ارشد ندیم کو بھارت آ کر ٹورنامنٹ میں شرکت کی دعوت دی تھی، لیکن پاک بھارت کشیدگی کے سبب یہ ایونٹ منسوخ ہو گیا تھا۔ اور دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وطن عزیز کے دفاع کے لیے ڈٹ جانے والے جوان، بہادر مسلح افواج اور رہنماؤں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اپنا شکریہ اور دعاؤں بھرا پیغام اور 10 سیکنڈز کی ویڈیو ہمیں بھیجیں۔ ہمارا نمبر آپ کی اسکرین پر۔